الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ فتنے کے دور میں ہماری ذمہ داری، دیکھیں فتنہ کیا ہے؟ فتنے کا معنی سمجھا جائے، فتنہ کہتے ہیں آزمائش، عذاب، عبرت حاصل کرنا، یعنی کہ ہر وہ چیز جو دین سے آپ کو دور کر دے، ہر وہ چیز جو دین سے آپ کو دور کر دے، چاہے وہ آپ کا مال ہے، بیوی بچے ہیں، یا کوئی دوست احباب ہیں، بہن بھائی ہیں، کوئی بھی ہے جو آپ کو آپ کے اصل مقصد سے ہٹا دے تو وہ فتنہ ہے۔ اور حدیث ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک علم اٹھا نہ لیا جائے، جب تک علم اٹھا نہ لیا جائے قیامت قائم نہیں ہوگی، یعنی لوگوں کے اندر دینی علم اٹھا لیا جائے گا۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی تو یہ ہے کہ صحیح علم رکھنے والے جو علماء ہیں وہ لوگوں کے اندر نہیں رہیں گے، اٹھا لیا جائے گا، ان کی موت ہو جائے گی۔ دوسرا مسئلہ کہ دوسرا جو اس کا معنی ہے کہ پہلا تو یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، یعنی کہ لوگ جب مسئلہ جاہلوں سے پوچھیں گے خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے، یہ ایک معنی۔ دوسرا معنی اس کا یہ کیا اہل علم نے کہ علم کے مطابق لوگ عمل نہیں کریں گے، جو لوگوں کے پاس علم ہوگا اس کے مطابق عمل نہیں ہوگا تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ بھی علم اٹھا لیا گیا۔ مثلا نماز پڑھنا فرض ہے لیکن لوگ نہیں پڑھیں گے، جھوٹ بولنا غلط ہے لیکن پھر بھی لوگ جھوٹ بولیں گے، تو یہ اس میں اس کا دوسرا معنی اس کا یہ بھی ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ زلزلے کثرت سے آئیں گے اور زمانہ قریب ہو جائے گا، اس کے بھی دو معنی ہیں۔ مثلا لوگوں کا زمانہ قریب ہو جانے کا مطلب کیا ہے کہ مثلا لوگ مہینوں کو جو ہے نا سال مہینوں کے برابر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا، اور مطلب مہینوں کا جو سفر ہے وہ لوگ چند گھنٹوں میں کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مہینوں کا جہاں پہ سفر ہوتا ہے چند گھنٹوں میں ہوگا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں آج کل، پہلے زمانے میں کچھ سفر ایسے ہوتے تھے کافی عرصہ لگتا تھا، کافی مہینے دن لگتے تھے، آج گھنٹوں میں ہو رہا ہے۔ خبریں جلدی سے مل جاتی ہیں آپ کو کہیں پہ بھی ہیں، یعنی کہ وقت کی جو برکت ہے وہ ختم ہو جائے گی، یہ بھی اس کا ایک معنی۔ دوسرا فتنہ ظاہر ہوں گے۔ فتنہ کیا چیز ہے؟ ہر وہ کام جو شریعت کی نظر میں اچھا نہ ہو، شریعت کی نظر میں اچھا نہ ہو، لوگوں میں وہ عام ہو جائے اور اس سے چھٹکارا حاصل کرنا مشکل ہو جائے۔ جیسے سود ہے، سود عام ہے اور دیکھیں لوگ اس میں ملوث ہیں اور اس سے چھٹکارا حاصل کرنا لوگوں کے لیے بڑا مشکل بن گیا، سود عام ہو چکا ہے، تو یہ فتنہ ہی ہے۔ ہر وہ کام جو جہنم میں جانے کا سبب ہے وہ فتنہ ہے، اور اس سے آپ سے اس سے نجات مشکل ہو تو پھر وہ چیز فتنہ بنے گی۔ جیسے عورت ہے، بے پردگی کے ساتھ وہ گھومنا، مردوں کے درمیان کام کرنا، یہ کام کتنا مشکل بن گیا ہے کہ عورت حجاب سے باہر نکلے، مکمل پردے سے باہر نکلے، اور پردہ بھی ایسا ہو جو خود زینت نہ ہو۔ آج کل برقعے ایسے ہیں جو خود زینت بنے ہوئے ہیں، اگر برقع خود زینت ہے تو پھر برقعے کے اوپر بھی برقع پہننا چاہیے۔ تو یہ بھی دیکھیں کتنا مشکل کام ہے۔ جیسے سود سے جان چھڑکانا بڑا مشکل ہے، لوگوں کے حق کھائے جا رہے ہیں وراثت میں، یہ اس سے جان چھڑانا بڑا مشکل ہے، اس پہ عمل بڑا مشکل ہے، شادی سنت کے مطابق کرنا بڑا مشکل بن گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ عورت کا مکمل حجاب سے جانا، باہر نکلنا، یہ بڑا مشکل ہے۔ تو نظروں کی حفاظت بڑا مشکل ہے مردوں کے لیے، کہہ سکتے ہیں آپ، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، اس سے بھی جان چھڑانا بڑا مشکل ہے۔ تو جو چیز عام ہو اور اس سے جان چھڑانا مشکل ہو جائے وہ چیز فتنہ ہے۔ گانا سننا یہ عام ہے، ٹھیک ہے نا، عورتوں کو دیکھنا، گانا سننا، تو اس سے جان چھڑانا بڑا مشکل کام بن گیا۔ جس گناہ سے بچنا مشکل ہو جائے وہ فتنہ ہے، وہ جہنم میں جانے کا سبب بن جا سکتا ہے۔ فتنہ آزمائش یعنی کہ جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ فتنہ دنیا کی جیسے دیکھیں پاک جگہوں میں بھی پہنچ چکا ہے، مکہ اور مدینہ، وہاں بھی گانے بج رہے ہوتے ہیں، موبائل پہ ٹیون وغیرہ بج رہی ہوتی ہیں، وہاں سے بھی مشکل ہو چکا ہے یہ اس سے جان چھڑانا، اور اس معاملے کو صحیح کرنا، وہاں پہ نظروں کی حفاظت کا بھی بڑا مسئلہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح دنیا والوں کی جو ترقی ہے نا، دنیا والوں کی ترقی یہی ہے کہ وہ چاند پر پہنچ جائیں۔ دیکھیں دنیا کتنی ترقی کر گئی ہے کہ وہ چاند پہ پہنچ گئے ہیں،
لیکن جو نیک آدمی ہوتا ہے اس کی ترقی یہی ہے کہ وہ صحابہ کی صف میں جا کے شامل ہو جائے۔ مطلب کیا ہے کہ جیسے صحابہ کی زندگی تھی، انہوں نے دین کو سمجھا، قرآن حدیث کو اس کے مطابق عمل کیا، یہ ترقی ہے مسلمانوں کی اصل ترقی۔ یہ نہیں کہ آپ اتنی ترقی کر جائیں غیر مسلموں کی طرح کہ آپ چاند پہ پہنچ جائیں، یہ کوئی ترقی نہیں۔ اصل ترقی یہ ہے کہ نیک آدمی یہ صحابہ کی صف میں شامل ہو جائے، ان کے طریقے پہ چلنے والا بن جائے، اور ایک فتنہ دوسرے سے بڑا ہوگا، ایک فتنہ دوسرے فتنے سے بڑا ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فتنے کے دور میں آخرت پر ایمان مضبوط ہونا چاہیے، اور انسان قتل و غارت، فتنوں کے دور میں قتل و غارت عام ہو جائے گی، آپ دیکھیں گے ہر طرف قتل و غارت۔ تو یہ فتنوں کے دور میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس میں مزید ہم آگے دیکھتے ہیں۔